بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ہم یہ مہینہ رمضان کا مہینہ کس طرح گزارے، اس کی رہنمائی فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کو گزارے، رمضان کو گزارے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ رمضان کو گزارے۔ مومنین سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ایمان کے ساتھ رمضان کو گزارے، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اسی موضوع کی ایک آیت حدیث قرآن شریف میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی کہ ایک ذمہ دار مومن بن کے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے ہر فعل سے، ہمارے ہر عمل سے یہ جھلکے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار ہو، بہتر ہو، اور اس لیے آتا ہے تاکہ ہم جو اپنی زندگی کی مصروفیتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ہم ان مصروفیتوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے وقت کو عبادات میں لگائیں۔ قرآن شریف میں فرمان الہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے لگاؤ لگاتا ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر سکونت اور اطمینان نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے صرف اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں۔ وہ اس لیے اس بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے رب کا فرمان ہے، کیونکہ یہ اس رب کا حکم ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جسے وہ سجدہ کرتا ہے اور جس سے اسے محبت ہے۔ لیکن اگر انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن اس کے کچھ لوازمات ہیں، اگر اس کو ادا نہ کرے تو اس کا یہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا کوئی حاصل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص جو جھوٹی باتیں نہ ترک کرے، جھوٹی باتیں نہ چھوڑ دیں اور غلط کام کو نہ ترک کر دیں، تو ایسے شخص کا بھوکے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی ایسے بھوکے شخص کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اس رمضان کو ایمان کے ساتھ اور ایمانی تقاضے ادا کرتے ہوئے ساتھ میں اپنے احتساب کے ساتھ اس رمضان کو، اس مہینے کو گزارے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گریباں میں جھانکیں، یہ دیکھے کہ جو وقت گزرا ہے، جو اس نے زندگی گزاری ہے، وہ زندگی کیسی گزاری ہے، اس نے کون سی خطائیں کی، اس نے کیا گناہ کیے، اس نے ماضی میں کس کا حق مارا ہے، اس سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہے، وہ اپنی کوتاہیوں کی نشاندہی کرے، وہ اپنی خامیوں کی نشاندہی کرے اور اس کمیوں کو اور اس خامیوں کو ختم کرنے اور صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حاصل ہے رمضان کا۔ اگر کوئی شخص اس طرح رمضان گزارتا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا تو ہے لیکن وہ اپنا احتساب نہ کرے، وہ عبادات تو کرے، روزہ نماز تو رکھے، لیکن وہ اپنے اندر کی کمیوں کو، اپنی خامیوں کو سمجھنے اور اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ رمضان کا جو مقصد ہے اسے حاصل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ زیادہ گفتگو، انسان کا زیادہ گفتگو کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ وقت کا انسان، رمضان ایک مہینے کے لیے ہے، اس میں جو ہمیں وقت ملا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ یہ اس بار کا جو ماہ رمضان ہے یہ دیگر رمضان سے مختلف ہے۔ جب بھی رمضان آیا ہم مصروف رہے ہمارے کاموں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، لیکن اس بار کا جو رمضان ہے ہم اپنے گھروں پر قید ہیں، ہمارے پاس پورا وقت ہے کہ ہم صحیح طور سے اس کا استعمال کریں، ہم منصوبہ بندی کریں اور اپنے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگا سکیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کا قول نقل کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ گفتگو نہ کرو، ایسی گفتگو نہ کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ زیادہ گفتگو سے دل تمہارے سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل ایک بار سخت ہوتا ہے تو وہ دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے اور اس کا احساس انسان کو نہیں ہو پاتا۔ اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ یہ بھی کہتے ہیں
کہ تم دوسروں کے گناہوں کی طرف زیادہ نہ دیکھو کیونکہ تم ان کے گناہوں کے محاسب نہیں ہو، بلکہ اپنے گناہوں کو دیکھو اور اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں انسان دو طرح کے ہیں، یا تو وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، یا کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں، قرض میں، یا کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، یا پھر وہ ان پریشانیوں سے آزاد خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کی یہ دو قسمیں ہیں۔ تو اگر تم دیکھو کہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو، اور اگر تم خوشحال ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام پریشانیوں سے بچائے رکھا ہے، تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ جو آج کا وقت ہے، رمضان آیا ہوا ہے اور کرونا وائرس، یہ وبا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کا کاروبار بند ہے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہمیں بہت رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کس طرح دوسروں کی مدد کریں۔ رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کاروبار پوری طرح بند ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے جس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ دوسروں تک سحری کا نظم کرائے، افطار کا نظم کرائے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ جس طرح ایک شخص اگر کسی پھلدار باغ میں جائے، وہاں سے بھوکا لوٹ آئے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے۔ کوئی شخص اگر شیریں اور ٹھنڈے چشمے کے پاس سے گزرے لیکن وہاں سے پیاسا چلے آئے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن رمضان کی برکتیں حاصل نہ کر سکے، رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار نہ کر سکے، اپنا نفس کا احتساب نہ کر سکے، اپنی خامیوں کو پکڑ نہ سکے اور اپنی اصلاح نہ کر سکے، تو ایسا شخص واقعی میں عقل سے خالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ ممبر کی طرف چڑھ رہے ہیں، پہلے زینے پر چڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر چڑھے آپ نے کہا آمین، تیسرے پر چڑھے آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس طرح کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے کہا کہ اے نبی، وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اس کے اعمال اتنے اچھے نہ ہو کہ اس کے گناہ معاف کیے جا سکے، تو یقیناً وہ شخص جہنم میں گیا اور اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہو۔ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبریل نے دوسرے اس پہ کہا کہ اے نبی، وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے یا والدین میں سے کسی کو پائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، تو یقیناً وہ جہنم میں گیا اور اللہ کی رحمتیں اس سے دور رہے۔ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ اور تیسرے اس پہ حضرت جبریل نے کہا کہ اے نبی، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، تو وہ شخص جہنم میں گیا، اور اسی حال میں اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ شخص جہنم میں گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ آمین کہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یقیناً یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ رمضان اور پچھلے رمضان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں ہم جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یہ موقع اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اسے ہم غنیمت جانیں، یہ جو وقت دیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں اور صحیح استفادہ کریں، تاکہ جب ماہ رمضان ختم ہو تو ہمارے پاس نیکیاں اتنی اچھی ہو کہ ہمارے پورے گناہ معاف ہو سکے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے، ہمارا رشتہ اپنے رب سے استوار ہو جائے اور ہم ایک مثالی اور بہترین مومن بن سکیں۔ وآخر دعوانا